السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ میرا بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، کہ فرشتے اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہر امر کو لے کر، اور وہ صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور اس میں ایک رات آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی، ہم میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو 80 سال سے پہلے گزر جاتے ہیں، تو ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہو رہی تھی، یہ فضا باقی تھی کہ ایک دم سے حضرت جبرائیل آئے اس صورت کو لے کر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر
لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے امر کو لے کر، اور وہ صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو اس رات کی، ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو یہ فکس کر دیا گیا کہ یہ شب قدر ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، لہذا اسے تلاش کرو۔ فکس نہیں ہے، ان میں یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، اسے تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر جو قرآن کو اتارا وہ رمضان کا مہینہ تھا، 21 رمضان المبارک، پیر کی رات۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 10 دن تھی، جب حضرت جبرائیل غار حرا میں تشریف لائے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری رمضان میں اتاری، لیکن قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور یہ لیلۃ القدر صرف ہمیں ملی ہے، اس سے قبل کسی امت کو یہ راتیں نصیب نہیں ہوئی۔ کسی امت کو بھی یہ لیلۃ القدر کی ایسی رات کہ جس میں وہ جاگ لیں اور 83 سال سے زیادہ کی عبادت اس کے لیے بہتر ہو، صرف اس امت کو ملی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں بخشش عام ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، جو اس رات میں جاگ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، تو سب سے یہ مسافہ کرتے ہیں، سب سے مسافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے صبح صادق تک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کی بخشش کر دی ہے سوائے 4 آدمیوں۔ 4 آدمی ایسے ہیں جو اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنی وہ بد نصیب ہوں گے جن کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اس کو ایسی راتیں ملی اور پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ پہلا وہ مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا حق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا۔ تیسرا قاطع الرحم، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، رشتوں میں آگ لگانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ چوتھا مشاہد، مشاہد کسے کہتے ہیں؟ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا،
ان چاروں کی بخشش اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی معلق ہے، اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، پکی سچی توبہ، روتے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ اسی بھی بخش دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ اعلان عام کرتا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا جس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلاؤں. اعلان عام ہوتا ہے. تو جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو میرے بھائیو، یہ مبارک رات اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بڑی خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر اس میں مبارک یہ رات ملی. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی. ویسے تو ہمارے نبی کی برکتیں انگنت ہیں. ایک حدیث یاد آئی، ایک آیت آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی 1 روپے بھی میرے راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 1 خرچ کرے گا تو 10 لکھی جائیں گی. میں نبی نے فرمایا، یا اللہ زد امتی، یا اللہ یہ تو ساری امتوں کو دیتا ہے پر میری امت کو کچھ زیادہ دے دے. اللہ نے پھر دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کہ ہر کوئی جو اللہ کو قرض دے، کئی گنا کر کے اسے واپس کروں گا. اس میں تو کوئی گنتی کی تعداد نہیں ہے نا. پھر بھی میرے محبوب نے کیا کہا؟ ہائے ہمارے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ کچھ زیادہ دے دے. اللہ نے پھر تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. کہ اگر کوئی 1 روپے بھی میرے راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو 700 گنا کر کے لکھیں گے. 1 روپے کے برابر میں کتنے لکھ جائیں؟ 700 گنا. تو اب تو کافی تھی نا، اب بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بہت مل گیا. 1 روپے کے برابر میں 700 روپے. لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ ہائے ہائے قربان جاؤں اپنی امت سے کتنی محبت تھی. کہ رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو کچھ اور زیادہ دے دے. تو اللہ نے کہا میرے محبوب ذرا تقسیم چھوڑو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں ان کو ہم بے حساب دیں گے. تو میرے بھائیو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہمیں ملا اور یہ رات بھی ہمیں ملی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہے. پھر اللہ نے اس قرآن کو اتارا اور قیام اللیل دی، عید کی نماز دی. اس سے پہلے کوئی عید نہیں تھی کسی امت میں بھی، لیکن اللہ نے ہمیں عید کی نماز عطا فرمائی. جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے.
نفل کو فرض کے برابر، فرض کو 70 فرض کے برابر، اور پھر ساری مخلوق کو اس امت کی روزے داروں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے اور یہ مبارک رات ملی ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔